الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ قلم کی ابتدائی آیات، جن میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا دفاع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی بیان کیا اور میرے محبوب کی نعوذ باللہ جنہوں نے توہین کی ان کو منہ توڑ جواب بھی دیا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ولید بن مغیرہ جو ان توہین کرنے والوں میں پیش تھا، اسی صورت میں اللہ نے اس کی جو 10 بری خصلتیں بیان کی ان کو بھی میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیا تھا۔ آج بھی میرے اللہ نے چاہا میں اسی عنوان کو جہاں پہ میں نے بات کا اختتام کیا تھا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ سننے سنانے کے بعد ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ نظریہ ہے ایک کافر نہیں، ساری کائنات کے کافر جمع ہو جائیں اور نعوذ باللہ میرے محبوب کی ناموس اور عظمت پہ اگر حملہ آور ہوں، ان کے بکنے سے میرے محبوب کی عظمت اور شان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، عام سی مثال ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی کہ جو بندہ چاند اور سورج کی طرف دیکھ کے جل جائے اور پھر حسد میں آ کے ان کی طرف تھوکے، چاند اور سورج کا کچھ نہیں جاتا، تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محبوب کی توہین کرنے سے میرے محبوب کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، کرنے والوں کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، کہہ دو بے شک۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، مسلمان جیسے کیسے بھی ہیں، جتنے بھی اعمال کے اعتبار سے کمزور ہیں، الحمدللہ پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بس رہے ہیں، ہندوستان میں جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین ہوئی، الحمدللہ ایک ایک مسلمان نے اپنی بیداری کا ثبوت دیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ کہیں تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم دنیا داری کے چکر میں پڑ کے نعوذ باللہ اپنے محبوب سے ہمارا جو رشتہ ہے اس رشتے کو بھول گئے۔ انشاءاللہ وقت آیا ہم دنیا کو ثابت کر دیں گے کہ جس طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بے مثال ہے، آپ کے غلام بھی بے مثال ہے۔ تو میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، ان 3 آیات کے حوالے سے کچھ تفسیری نکات آپ حضرات کے گوش گزار کیے، اور اس سے آگے چل کر ولا تطع کل حلاف مہین، آج میرے اللہ نے چاہا وانک لعلی خلق عظیم، اپنے محبوب کے اخلاق کے بارے میں چند باتیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز نون والقلم وما یسطرون، یہ جو اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں، انشاءاللہ یہ جو قلم کی اللہ نے قسم اٹھائی، کچھ تشریح میں نے گزشتہ جمعہ کی تھی، آج بھی انشاءاللہ طالب علمی انداز میں آپ حضرات کے سامنے اس پہ گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، 3 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا میرے محبوب آپ اپنے رب کی نعمت اور فضل سے مجنون اور دیوانے نہیں۔ نعمت سے مراد کیا ہے؟ گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، میرے محبوب آپ کا اجر کبھی موقوف ہونے والا نہیں، اس کی تشریح بھی ہو چکی ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا کیے ہیں، اور جس ہستی کے اخلاق ایسے ہوں وہ کبھی مجنون اور دیوانہ ہو سکتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، اللہ نے صرف اپنے محبوب کو اخلاق عظیم نہیں دیے، ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے اللہ نے اپنے نبی کو نام دیا تو عظیم دیا،
اللہ نے اپنے نبی کو مقام دیا تو عظیم دیا، اللہ نے اپنے نبی کو کام اور مشن دیا تو عظیم دیا، اللہ نے اپنے نبی کو ذمہ داری دی تو عظیم دی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو زمانہ دیا تو عظیم دیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو شہر دیے تو عظیم دیے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو خاندان، حسب، نسب، خیش، قبیلہ دیا تو عظیم دیے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد دیا تو عظیم دیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو علم، عمل، حلم، اخلاق، کردار، صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت، امامت، حکمت اور بصیرت دی ہے تو عظیم عطا کی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو چہرہ دیا تو عظیم دیا، زلفیں دی ہیں تو عظیم دی ہیں، سینہ دیا تو عظیم دیا، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں تو عظیم دیے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو صحابہ، اہل بیت، ازواج، بنات، بیٹے بیٹیاں، نواسے، نواسیاں دی ہیں تو عظیم عطا کی ہے۔ اسی پہ بس نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو کتاب قرآن دیا تو عظیم عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو امت دی ہے تو عظیم دی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو صورت اور سیرت دی ہے تو عظیم عطا کی ہے۔ اسی طرح وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے کملی والے کو اخلاق بھی عطا کیا ہے تو عظیم عطا کیا ہے۔ عظیم کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 اخلاق حمیدہ۔ اخلاق حمیدہ کیا ہے؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین۔ کیا مطلب؟ جو تمہیں جتنی تکلیف دے، جتنا نقصان دے، اتنا تم اس کو نقصان دو، اتنی تکلیف دو، اتنا بدلہ لو، اسے اخلاق حمیدہ کہتے ہیں۔ اور یہ اخلاق اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، آپ کی نسبت سے آپ کی امت کو عطا کیا۔ نمبر 2 اخلاق کریمانہ۔ اخلاق کریمانہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بندہ آپ کو تکلیف دے، آپ کو تنگ کرے، آپ جواب میں اسے تکلیف نہ دیں بلکہ معاف کر دیں، اسے اخلاق کریمانہ کہتے ہیں۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا۔ نمبر 3 اخلاق عظیم۔ اخلاق عظیم کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کوئی تنگ کرے، نمبر 1 آپ بدلہ بھی نہ لیں، نمبر 2 آپ اسے معاف بھی کر دیں، نمبر 3 پھر معاف نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس پر کوئی احسان بھی کر دیں، اسے کوئی تحفہ بھی دیں، اسے کوئی انعام بھی دیں، اسے اخلاق عظیم کہا جاتا ہے۔ جیسے میرے محبوب کو فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، میرے محبوب ان کو معاف بھی کر دیجئے، نمبر 1، نمبر 2 اللہ سے ان کے لیے استغفار بھی کیجئے، نمبر 3 پھر انہیں اپنے ساتھ مشورے میں شامل بھی کیجئے، یعنی جیسے معاملات پہلے تھے ویسے معاملات رکھیے۔ اللہ اکبر۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ گویا اخلاق جناب والا حمیدہ کیا ہے؟ جتنا کسی نے تنگ کیا اتنا بدلہ لے لیں۔ اخلاق کریمانہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بدلہ نہ لیں، معاف کر دیں۔ اور اخلاق عظیم کیا ہے؟ نمبر 1 بدلہ بھی نہ لیں، نمبر 2 معاف بھی کر دیں، نمبر 3 پھر اس پر کوئی نہ کوئی تحفہ اور ہدیہ اور احسان بھی ان پہ کر دیں۔ تو اللہ نے اخلاق حمیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اخلاق کریمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور اخلاق عظیم عطا کیا ہے تو محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہے نا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اسے مثال کے ذریعے سمجھیے۔ علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، حضرت حسین، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی، حضرت حسین کے پاس مہمان آیا، آپ نے اپنے غلام خادم کو کہا جا بھائی کھانے کے لیے کچھ لے کے آ، مہمان کے کرام کے لیے۔ وہ گیا تو اور کچھ نہیں تھا، گھر میں شوربہ تھا، اس نے وہ شوربہ گرم کیا، پیالے میں ڈالا، لے کر آیا۔ جب وہ سامنے آیا نا، قریب آیا، دیکھتا کسی اور طرف ہے، چلتا کسی اور طرف ہے،
ٹھوکر لگی، توجہ نہیں تھی تو گرا، جب گرتا ہے وہ شوربہ بھی گرا، پیالہ بھی ٹوٹا، گرم گرم شوربہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گرا، آپ کو بڑا غصہ آیا، اس بات پہ نہیں کہ شوربہ گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا، اس بات پہ غصہ آیا کہ اس نے غفلت برتی ہے، دیکھتا کسی اور طرف ہے، چلتا کسی اور طرف ہے۔ اب وہ غلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے، دیکھ کر فوراً قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ کیا ترجمہ؟ ایمان والوں کی علامت ہے جب انہیں غصہ آتا ہے وہ غصہ پی جاتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مینو غصہ آن دے صحیح ایک باری، تینوں لگ پتا جائے گا میری طبیعت دا بھی میری طبیعت کداں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی بندے تو بڑا عجیب لفظ استعمال کرتے تھے نا، میں وہ نہیں کرتا، اللہ اکبر۔ نہیں نہیں، یہ مومن کی شان، یہ انسانیت نہیں ہے۔ آپ بعض دفعہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں لیکن کہنا ہمارے ذمے ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ دنیا کی تعلیم اخلاق پیدا نہیں کرتی، یہ پیسہ دلواتی ہے، نوکری دلواتی ہے۔ جو انسان کو انسان بناتی ہے وہ تعلیم ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کے سینے پہ اتاری ہے۔ اور آپ نے اس کا دیکھا نہیں ہے؟ دنیا کی تعلیم اگر اولاد پڑھے نا، جیسے جیسے پڑھتی جاتی ہے والدین ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، بھی یہ ہن پڑھیا لکھیا ہے، یہ ہن افسر بن گیا ہے، ہاں دھیمی آواز میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور جو دین پڑھے الحمدللہ الحمدللہ، وہ والدین کو بتاتا ہے کہ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ اللہ نے میری کامیابیاں آپ کے قدموں میں اور آپ کی دعاؤں میں رکھی ہیں۔ تو خیر، والکاظمین الغیظ۔ چلو میں اس پہ ایک حدیث پاک بھی سناتا ہوں۔ فرمایا جس بندے کو کوئی بندہ نقصان پہنچائے، کوئی تکلیف دے، یہ جس کو تکلیف دی ہے، جسے نقصان پہنچایا ہے، اس بندے کو غصہ آیا ہے۔ اب بشری تقاضا ہے، غصہ تو آتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ غصہ نکالنے پہ قادر ہے، لیکن پھر غصہ نکالتا نہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، غصے کا گھونٹ پی جاتا ہے۔ فرمایا غصے کا گھونٹ پینا اس کا کام ہے، بدلے میں اپنے چہرے کا دیدار کروا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ فرمایا غصہ نکالنے پہ قادر ہے، پھر بھی غصہ پی جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ قیامت والے دن بدلے میں اس بندے کو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دنیا کے اندر جتنا جلدی کسی کو معاف کرے گا، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، بندہ اس پہ غلطی پہ اپنا غصہ نکالنے پہ قادر ہے، لیکن پھر اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ اس سے مراد اساتذہ نہیں جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ جو قانون نافذ کرنے والے، وہ معاملہ اور ہے۔ یہ تو عام، جیسے میں اور آپ، ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ کوئی طالب علموں کی تربیت کرتا ہے، اب وہ طالب علموں کو چھوڑنا شروع کر دے اور سارے کے سارے طالب علم بگڑ جائیں۔ کوئی قانون نافذ کرنے والا بندہ ہے، وہ جناب والا قانون نافذ نہ کرے، پھر تو معاشرہ بگڑ جائے گا، وہ مسائل اور ہیں۔ میں عام روٹین، عام حالات کی بات سنا رہا ہوں۔ فرمایا جو بندہ جتنی جلدی کسی کو معاف کرے گا دنیا میں، اللہ قیامت والے دن اسے اتنی جلدی معاف فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی کی ستر پوشی کرتا ہے، کیا مطلب؟ کسی کا عیب پتہ چل گیا، یہ نہیں کہ اس وقت تک جناب والا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک دو چار بندوں کو بندہ بتا نہ لے، کسی کا عیب پتہ چل گیا، بندہ ستر پوشی کرے، اللہ اکبر، اس عیب کو چھپائے۔ فرمایا جو دنیا میں لوگوں کی ستر پوشی کرے گا، اللہ دنیا میں آخرت میں اس کی ستر پوشی فرما دیں گے، اللہ آخرت میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے۔ یہ بندہ اس وقت سوچتا ہے نا جب بندے کو اپنے گناہ یاد ہوں، یار آج کسی کا عیب مجھے پتہ چل گیا، اگر میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دوں گا، اللہ قیامت والے دن میرے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں بتا رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ جب غصے کے آثار دیکھے، غلام فوراً سمجھ گیا اور قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ ایمان والوں کی نشانی ہے، انہیں غصہ آئے تو غصہ پی جاتے ہیں،
حضرت حسین نے قرآن سنا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مسکرا دیے، وہ سمجھ گیا تیر نشانے پہ لگا ہے، اس نے قرآن کی دوسری آیت پڑھ دی، والعافین عن الناس۔ ان کی دوسری علامت یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اسے معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جا بھائی میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس نے قرآن کی تیسری آیت پڑھ دی، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا جا ہم نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ اب دیکھیے نا، یہ جو اللہ نے میرے نبی کو اخلاق عظیم عطا کیا، ایسے سمجھ آتا ہے یہ اس کی تشریح ہے۔ نمبر ایک، معاف بھی کر دے، بدلہ نہ لے۔ نمبر دو، معاف بھی کر دے۔ نمبر تین، اس پہ احسان بھی کر دے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب جس ہستی کو اللہ نے اخلاق عظیم عطا کیے ہوں وہ کبھی مجنون اور دیوانہ ہو سکتا؟ علماء فرماتے ہیں اخلاق کا دوسرا نام اچھا کردار ہے۔ کیا نام ہے؟ اچھا کردار ہے۔ فرمایا اچھا کردار کہنے کو تو ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اچھا کردار اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اس سے بندہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے، اچھے اخلاق کا مقابلہ۔ فرمایا یاد رکھیے گا، جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر درخت پھل والا ہو، پھول والا ہو، سائے دار ہو، لوگ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں، سب اسے بچانے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جو اچھے اخلاق اور اچھے کردار والا انسان ہونا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا ایسے انسان کو ہم زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ انسان تو انسان، حیوان بھی اس کا حیا کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو بھائی روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی دنیا میں سب سے بہترین چیز کون سی ہے جو انسان کو اللہ نے عطا کی؟ فرمایا وہ حسن اخلاق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، حالانکہ میں چھوٹا بچہ تھا، مجھ سے نقصان بھی ہو جایا کرتا، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی میرے محبوب کی زبان پہ اف تک نہیں آیا، کبھی میرے محبوب نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے۔ فرمایا نقصان کی وجہ سے اگر گھر میں کوئی اور مجھے کچھ کہتا بھی تو اللہ کے نبی فرماتے چھوڑ دو چھوڑ دو، جو ہونا تھا وہ تو اللہ کی طرف سے ہو کر رہنا تھا، میں قربان جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے محبوب کے اخلاق اتنے عمدہ، اتنے نرالے، اتنے عظیم تھے نا، اگر کوئی بندہ آپ سے مصافحہ کرتا، ہماری تو عادت ہے نا ہم سلام کسی سے لیتے، کبھی آدھے ہاتھ کے ساتھ، یاد رکھیے گا 2 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب جب کسی سے مصافحہ فرماتے نا، حضرت انس فرماتے جب تک وہ بندہ آپ سے چہرہ نہ پھیرتا کبھی آپ اس سے چہرہ نہ پھیلا کرتے۔ فرمایا آپ کے اخلاق ایسے تھے، آپ مجلس میں بیٹھتے تو کبھی کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، میں قربان جاؤں۔ میرے محبوب کے اخلاق کے کیا کہنے ہیں، علماء نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے۔ فرمایا ایک صحابی تھے جو سیاہ فام تھے، حبشی تھے اور دیہات سے آیا کرتے تھے۔ فرمایا جب وہ آیا کرتے اپنی سادگی کی وجہ سے بڑے بڑے پیارے سوال کیا کرتے، ایسے سوال کرتے جو ہم سوال کرنے میں شرمایا کرتے، لیکن وہ بلا جھجک جو ہے وہ سوال کیا کرتے، میرے محبوب ان کو پیار سے جواب بھی دیا کرتے۔ فرمایا ایک دن اللہ کے نبی بازار تشریف لے کے گئے نا، وہی صحابی جو ہیں وہ بازار میں کھڑے تھے اور ان کا چہرہ دوسری طرف تھا، میں قربان جاؤں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب کی سیرت کیا ہے، میرے محبوب کے اخلاق کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی تشریف لے گئے، پیچھے سے جا کے نا میرے محبوب نے ایک ہاتھ ان کے یوں سینے پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کی آنکھوں پہ رکھ دیا، جیسے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر میرے محبوب نے ان کو کھینچا، اپنی طرف کھینچا۔ صحابی تو میرے محبوب کی خوشبو بھی جانتے تھے،
صحابی تو میرے محبوب کی خوشبو بھی پہچانتے تھے. صحابہ پوچھا نہیں کرتے تھے حضور کہاں پہ ہیں. سبحان اللہ, میرے محبوب کی خوشبو کو سونگتے سونگتے میرے محبوب کے پیچھے پہنچ جایا کرتے تھے. صحابی کو پتا چل گیا اللہ کے نبی ہیں, میرے محبوب ہیں. صحابی نے آہستہ آہستہ احترام ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے جسم کو پیچھے ہٹانا شروع کیا. کیوں؟ جتنا جسم کا حصہ محبوب کے جسم سے لگ جائے اتنی ہی تو میری سعادت ہے. اللہ اکبر. میرے محبوب نے فرمایا میں یشتری ھذا العبد, کوئی ہے جو مجھ سے میرا یہ غلام خرید لے. صحابی عرض کرتے اللہ کے نبی اس کالے کلوٹے کو کون خریدے گا, اس کی کون قیمت دے گا, یہ تو کوئی قیمتی نہیں ہے جسے کوئی خریدے, میں قربان جاؤں. میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے کیوں ایسی باتیں کرتا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کیسا اخلاق ہے میرے محبوب کا. فرمایا میں اپنے الفاظ میں یوں کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے جب سے تو نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا ہے اللہ کی قسم تو اتنی عظمتوں والا ہو گیا ہے کہ فرشوں پہ تیری قیمت مصطفیٰ جانتا ہے, عرشوں پہ مصطفیٰ کا خدا جانتا ہے. ان کو کیا پتا, دنیا والوں کو کیا پتا کہ تیری قیمت کیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے بھائیو اخلاق عظیم میرے محبوب کے میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. آئیے ان اخلاق کو اپنائیں. صرف میٹھا بولنا, مسکرا کے بولنا, صرف اس کا نام اخلاق, یہ بھی اخلاق ہے. لیکن اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق ڈھالنا, اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت عبداللہ ابن مبارک, سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. اس یہودی کو مکان بیچنے کی ضرورت نوبت پیش آئی. اس نے مکان کی قیمت مانگی 2000 درہم. کتنے ہزار؟ لوگوں نے کہا یار اس وقت جو ریٹ ہے, تیری جتنی زمین ہے, تیرے مکان کی حالت ہے, یہ قیمت تو 1000 درہم بنتی ہے, تو 2000 کیوں مانگتا ہے؟ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے مکان کی جو حالت ہے, جتنی زمین ہے, اس کی قیمت 1000 درہم ہے, پھر 2 کیوں مانگتا ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ میرا پڑوسی کون ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے میرا پڑوسی کون ہے؟ میرا پڑوسی عبداللہ ابن مبارک ہے. سبحان اللہ, میرا پڑوسی عبداللہ ابن مبارک ہے. تمہیں ایسا مکان تو مل جائے گا, ایسا پڑوسی نہیں ملے گا. یہ ہے مسلمان, یہ ہے ایمان. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایسے ہی تبصرے کرتے وقت مسلمانوں کو نہ گرایا کرو, یہود و نصارہ کو یوں نہ اٹھایا کرو وہ جی کیوں 9.5 چنگے نے, ہم سے اچھے نہیں ہو سکتے. اچھا مسلمان ہے. اچھا کون ہے؟ اچھا مسلمان ہے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ولید بن مغیرہ نعوذ باللہ اس ظالم نے میرے محبوب کی توہین کی تو میرے اللہ نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم کہہ کے اللہ نے جواب بھی دیا اور میرے محبوب کی عظمت اور سیرت کو بھی بیان کیا ہے. اب ذرا تھوڑا سا ذوق چاہیے اور میں لگاؤں اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو بیان کرنے. الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر ہر ممبر و محراب سے جمعے کا خطیب جو ہے اپنے نبی کی عظمت اور شان کو بیان کر رہا ہے, اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. اب ذرا سنیے گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. چلیے نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلتے ہیں. اما بتائیے میرے محبوب کا اخلاق کیا ہے؟ میرے اماں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتا. اما قرآن تو پڑھتا ہو. اما فرماتی ہیں الحمد سے لے کے والناس تک کانا خلقہ القرآن. الحمد سے لے کے والناس تک یہ قرآن دیکھنے کو قرآن ہے, لیکن الحمد سے لے کے والناس تک یہ سارا قرآن میرے نبی کی شان ہے. اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں شروع کرتا ہوں.
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب کان خلقہ القرآن۔ آئیے نا، میں نے اس قرآن کریم کو کھولا، میں نے کہا قرآن میں دو چیزیں مجھے نظر آئیں، ایک اللہ کی عظمت ہے، ایک میرے محبوب کی عظمت ہے۔ علماء کی زبان میں اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں اور میرے محبوب کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ کان خلقہ القرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آئیے میں قرآن کھولنے چلا ہوں اس نظریے کے ساتھ، ہمارا نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کو کھولا، میں نے کہا جب تم کہو گے الحمدللہ رب العالمین، یہ حمد ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ میرے نبی کی نعت ہے، ربکم الذی خلقکم، یہ حمد ہے، حریص علیکم کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، غفور الرحیم کہو گے، یہ حمد ہے، رؤوف الرحیم کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کہو گے، یہ حمد ہے، ید اللہ فوق ایدیہم کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہو گے، یہ حمد ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، رب عظیم کہو گے، یہ حمد ہے، رب کریم کہو، رب عظیم کہو گے، یہ حمد ہے، رسول کریم کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، اللہ اکبر کہو گے، یہ حمد ہے، اللہ کا محبوب کہو گے، یہ نعت ہے، قادر مطلق کہو گے، یہ حمد ہے، نبیوں کا امام کہو گے، یہ نعت ہے، قل اعوذ برب الناس کہو گے، یہ حمد ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، نعم المولا کہو گے، یہ حمد ہے، والضحیٰ کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے، یہ حمد ہے، واللیل اذا سجا کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک کہو گے، یہ حمد ہے، انا اعطیناک الکوثر کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، عرش کا حکمران کہو گے، یہ حمد ہے، عرش کا مہمان کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، الرحمن علم القرآن کہو گے، یہ حمد ہے، یاسین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید کہو گے، یہ حمد ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہو گے، یہ حمد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، سمیع بصیر کہو گے، یہ میرے اللہ کی حمد ہے، سراج منیر کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، مالک یوم الدین کہو گے، یہ حمد ہے، صادق اور امین کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، لا الہ الا اللہ کہو گے، یہ حمد ہے، محمد الرسول اللہ کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، قل هو اللہ احد کہو گے، یہ حمد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہو گے، یہ میرے نبی کی نعت ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری ظلموں کا لقب ہے، تو اساں سے ایا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، قرآن میں یاسین تیرا، حلال و زبان کوئی گل نہیں، قرآن میں یاسین تیرا، میرے لیے نہیں اپنے نبی کے لیے، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے۔ میں نے کہا نا ایک شاعر اور اٹھا، وہ کہتے ہیں تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے، محمد مصطفیٰ کے خلق کا مظہر یہ قرآن ہے، ستارہ خلق محمد کا آسماں پہ بھی درخشندہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا جب بات چلی نا تو امین گیلانی آ گئے، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کون آ گئے؟ امین گیلانی۔ وہ کہتے اس نقشے کا خلاصہ یہ ہے، اللہ اکبر، اس نقشے کا خلاصہ یہ ہے، میرے محبوب مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں۔ امین گیلانی نے پھر کمال کر دیا، میں نے قرآن کی آیات پڑھی نا، امین گیلانی نے کمال کر دیا، میرے اسلاف، فرمایا مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، آقا خاتم النبیین آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، میرے آقا
खातमुल अंबिया आप हैं। ए अमी देख तो कुरान खोल कर, ए अमी देख तो कुरान को खोल के, नुक्ते नुक्ते में नुमाया जलवा नुमा आप हैं। फरमाया नुक्ते नुक्ते में जलवा नुमा आप हैं। कुरान व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। मेरे महबूब जिसके अखलाक आप जैसे हों वो कभी मजनू और दीवाना हो सकता। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, मैंने चारों आयात की तशरीह और खुलासा निचोड़ बयान कर दिया। अब जरा इस तालिब इल्म को गोता लगाने दे, अपने नबी की अजमत और शान को बयान करने दे। मैंने कहा अल्लाह ने कसम उठाई, नून वल कलमी वमा यस्तरून, 3 कस्में उठाई। आइए जरा इस कलम की बात करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते अल्लाह ने कायनात पैदा करने से 50,000 साल पहले इस कलम को पैदा किया और फरमाया कलम लिख दे जो क़यामत तक होना है, जो अब है वो भी लिख दे, जो क़यामत तक होगा वो भी लिख दे। गोया कायनात में जो होगा वो कलम ने लिखा है। सबकी जिंदगी, रिज़्क़, औलाद, सेहत, इज्जत सब कुछ कलम ने लिखा है। मैंने कलम से पूछा, मैंने कहा कलम इन जालिमों ने मेरे महबूब की तौहीन की है। मैं तफसीर बयान कर चुका, लेकिन अब मैं जरा अपने ज़ौक़ की बात करने चला हूं। अब मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। कलम कहती है क्या पूछना चाहता है, जरा तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा कलम बताना तूने मेरे महबूब के बारे में क्या लिखा है। कलम कहती है अजीब बात करता है, मैंने आमीना के लाल के बारे वो लिखा है जो कायनात में किसी के बारे में ही लिखा। मेरे भाइयों मैंने कलम से पूछा, कलम वक़्त थोड़ा है बताना तो मैंने मेरे महबूब के बारे में क्या लिखा। कलम कहती है सुन, फिर मैंने महबूब के बारे में क्या लिखा। मैंने महबूब के बारे में लिखा वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। फतहुल बारी उठा के देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते जिब्राईल अमीन आ गए। जिब्रील फरमाते आका आपको पता है अल्लाह ने आपके जिक्र को कैसे बुलंद किया। जिब्रील अल्लाह जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। फरमाया अल्लाह ने आपके जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला के आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। क्या मतलब, कमली वाले जहां जहां खुदा का जिक्र होगा वहां वहां मुस्तफा का जिक्र होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मुझे यूं कहने देना अगर आसमानों पे अल्लाह का जिक्र होगा, आसमानों पे आपका जिक्र होगा। अल्लाह फरमाते कमली वाले अगर जमीन पे मेरा जिक्र होगा, जमीन पे तेरा जिक्र होगा, दिन के उजाले में मेरा जिक्र होगा, दिन के उजाले में तेरा जिक्र होगा, रात के अंधेरे में मेरा जिक्र होगा, रात के अंधेरे में तेरा जिक्र होगा, सूरज चांद सितारों की रोशनी में मेरा जिक्र होगा, सूरज चांद सितारों की रोशनी में तेरा जिक्र होगा, हवा खला फजा में मेरा जिक्र होगा, हवा खला फजा में तेरा जिक्र होगा, परिंदे की उड़ान पे मेरा जिक्र होगा, परिंदे की उड़ान पे तेरा जिक्र होगा, पानी की रवानी पे मेरा जिक्र होगा, पानी की रवानी पे तेरा जिक्र होगा, दरिया समंदर की गहराई में मेरा जिक्र होगा, दरिया समंदर की गहराई में तेरा जिक्र होगा, पहाड़ों की ताकत में मेरा जिक्र होगा, पहाड़ों की ताकत में तेरा जिक्र होगा, फूल की खुशबू में मेरा जिक्र होगा, फूल की खुशबू में तेरा जिक्र होगा, फलों की मिठास में मेरा जिक्र होगा, फलों की मिठास में तेरा जिक्र होगा, नमाज रोजा हज ज़कात कलमे में मेरा जिक्र होगा, कलमा नमाज रोजा हज ज़कात जिहाद में तेरा जिक्र होगा, तौरात इंजील ज़बूर कुरान में मेरा जिक्र होगा, तौरात इंजील ज़बूर कुरान में तेरा जिक्र होगा। कमली वाले अगर नमाज में मेरा जिक्र है, नमाज में तेरा जिक्र है, अगर नमाज जनाजा में मेरा जिक्र है, नमाज जनाजा में तेरा जिक्र है, कब्र में मेरा जिक्र है, कब्र में तेरा जिक्र है, पुल सरात पे मेरा जिक्र है, पुल सरात पे तेरा जिक्र है, हौज़े कौसर पे मेरा जिक्र है, हौज़े कौसर पे तेरा जिक्र है, मेज़ान पे मेरा जिक्र है, मेज़ान पे तेरा जिक्र है, जन्नत की नहरों की लहरों पे अगर मेरा जिक्र है, जन्नत की नहरों की लहरों पे तेरा जिक्र है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, कमली वाले जहां जहां मेरी खुदाई होगी वहां वहां तेरी मुस्तफ़ाई होगी। वरफ़अना लका, सारे पढ़ लो, वरफ़अना लका, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मैं बात कहता जाऊं, कई बंदे जा बजा सूफी बनते हैं बिला वजाई कोई होर गल ना लभे। मौलवी साहब ने तकरीर ते बड़ी सोहनी कीती है पर कोई मसला नहीं बयान किया, कोई मसला, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، اس امت کی بربادی کا بڑا سبب ہے جب علماء کی غلطیاں عوام نکالے۔ کون نکالے؟ جڑے بندے نو کلمہ ہی سیدھا نہیں آندا، اللہ اکبر، غسل دے فرض نہیں آندے، وہ جرا کرتے ہیں تو علماء پہ کرتا ہے، پھر بربادی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ خیر سنیے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو العالیہ سے نقل کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو ہے نا اللہ بھی اپنے نبی پہ کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اس کی بہت سی تفاسیر ہیں، فرمایا اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کی مجلس میں اپنے نبی کا کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ذکر میرا اللہ کرے، ذکرک، جس کا ذکر میرا اللہ کرے۔ وقت باتیں بہت سی ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا ایک مفہوم اور سنیے گا۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو کیا کر دیا؟ اس کی بہت سی تشریحات ہیں، اگر میں سبھی بیان کروں تو پھر وقت لمبا ہوگا، بس میں ایک تشریح کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے گا، میرے محبوب کی ایک بلندی یہ بھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم، یہ بھی میرے محبوب کی ایک بلندی ہے کہ میرے محبوب کی نبوت چند دنوں کے لیے نہیں، چند علاقوں کے لیے نہیں، چند قوموں کے لیے نہیں، بلکہ میرے نبی صرف نبی نہیں ہیں، آپ امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ آپ کا پیغام قیامت تک ہے۔ آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ کا پیغام قیامت تک ہے۔ اب ذرا سنیے گا، کہتا ہے مولوی صاحب حضور کا پیغام قیامت تک، وخاتم النبیین، لیکن ادھر قرآن کہتے ہیں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ۔ مشرقین کہنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہی زندہ کوئی نہیں رہا، ابراہیم، طیب، طاہر، قاسم سبھی کی وفات ہو گئی، جب بیٹا ہی زندہ نہیں رہا نعوذ باللہ، تو پھر آپ کا نام کیسے باقی رہے گا؟ آپ کا مشن کیسے باقی رہے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ بیچارے سمجھتے تھے کہ بیٹے رہیں تو نام رہتا ہے، بیٹے رہیں تو کام رہتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ رسول مفسرین نے لکھا ہے رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ پھر طالب علم کو یوں کہنے دیجئے نا، اللہ فرماتے دنیا والو میں نے اپنے محبوب سے حقیقی بیٹے لے لیے، جسمانی بیٹے لے لیے، لیکن امت کی صورت میں بیٹے ایسے دیے ہیں، یہ ایسے بیٹے ہیں۔ بیٹے کیا کرتے ہیں؟ مال، اولاد، جان باپ پہ قربان کرتے ہیں۔ کہا تم دیکھو گے یہ جو میں نے نبی کو روحانی بیٹے امت کی صورت میں دیے ہیں، یہ وقت آن پڑا نبی کے قدموں پہ مال بھی قربان کر دیں گے، اولاد بھی قربان کر دیں گے، جان بھی قربان کر دیں گے۔ اچھا جو بیٹے ہیں وہ تو کہہ دو نا سبحان اللہ، اور سارے بیٹے ہو سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ کسی جگہ پہ ضرور بولنا چاہیے، کسی جگہ پہ ضرور ہم بھلا کیوں نہیں بولتے یار میں تے پڑھے لکھے ہیں، میں تے بڑا سنجیدہ بننا ہے، میں تے بڑی ٹیپ ٹاپ پڑھا پیسے والا بننا ہے، بڑے میں بولا، میں نے کہا جن کے صدقے سے یہ سب کچھ ملا ہے، اگر ان کے لیے نہیں بولے گا تو کن کے لیے بولے گا؟ مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ولیکن رسول اللہ۔ اب ایک لمبی فہرست ہے واقعات کی، لمبی فہرست ہے، اللہ کا شکر ہے، حدیث پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں، تقریریں کرنی ہوتی ہے، مطالعہ ہم 4 کا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیے گا ذرا کس کس کو بیان کروں؟ ولیکن رسول اللہ۔ چلو 2-4 جھلک دیتا ہوں۔ مکہ مکرمہ ہے، ایک نوجوان کو مشرقین نے پکڑا اور شہید کرنا چاہتے ہیں، سامنے موت نظر آ رہی ہے۔ ابو سفیان نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذہن میں عجیب بات آئی، سردار تھے نا، اس صحابی کے قریب ہوئے، جو صحابی دیکھ رہے ہیں کہ تلواریں، نیزے سب کچھ تیار ہے، قریب ہو کر کان میں کہنے لگے
زید تیرا دل تو کرتا ہوگا تو اس وقت گھر ہوتا اپنے بیوی بچوں کے درمیان اور تیری جگہ پہ تیرے نبی ہوتے. میں قربان جاؤں آسمان نے اس سے پہلے ایسا نظارہ نہیں دیکھا, زمین نے اس سے پہلے ایسا نظارہ نہیں دیکھا. حضرت زید تڑپے, حضرت زید تڑپ کے کہنے لگے ابو سفیان کیسی باتیں کرتا ہے, کیسی باتیں کرتا ہے. کہا ہمیں تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ ہمارے نبی کے تلووں میں کانٹا لگے اور ہم اپنے گھر میں ہو, ہمیں تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے. ابو سفیان چل آئے, کہا دنیا والو اللہ کی قسم کوئی دنیا میں کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا محمد کے غلام محمد سے پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ولیکن رسول اللہ. اور میں نے کہا یہ ایک دیوانہ ہے, اللہ اکبر, جس کا نام عبداللہ ہے, عبداللہ. اللہ اکبر. میرے محبوب کے پیارے صحابی کبھی کبھی مدینہ میں مسجد نبوی شریف میں اذان دیا کرتے تھے. کیا دیا کرتے تھے؟ اذان دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے محبوب نے دنیا سے پردہ فرمایا نا, کام کر رہے تھے کھیتوں میں, کسی نے آ کے بتایا عبداللہ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے. ہاتھ اٹھائے, اللہ میری بینائی واپس لے لے, اللہ میری بینائی. لوگوں نے کہا عبداللہ کیا کہتا ہے؟ کہا ان آنکھوں کی اب ضرورت نہیں ہے, یہ آنکھیں تھیں مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے, جب مصطفیٰ نہیں رہے تو اب ان آنکھوں کی ضرورت بھی. ولیکن رسول اللہ. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, میرے محبوب نے مسیلمہ کذاب کی طرف حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. مسیلمہ یوں اپنے تخت پہ بیٹھا ہے, حضرت حبیب سامنے کھڑے ہیں. میں کس کس دیوانے کی بات کروں, میں کس کس پروانے کی بات کروں. اللہ اکبر. مسیلمہ کہنے لگا اپنے نبی کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہے. حضرت حبیب کہنے لگے صرف نبی اور رسول نہیں مانتا, میں امام الانبیاء بھی مانتا ہوں, خاتم النبیین بھی مانتا ہوں, اور جو ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اسے کذاب اور دجال بھی مانتا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. اس نے کہا اچھا حبیب مجھے نبی مانتا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے, پہلی بات سن رہی ہے, جب اس نے کہا نا مجھے نبی مانتا ہے, اب کیا جواب ہونا چاہیے تھا کہ تجھے نبی لیکن ولیکن رسول اللہ. میں تجھے جو دیوانے دیے نا, جو تجھے روحانی بیٹے دیے, کمال دیے. حضرت حبیب فرمانے لگے او مسیلمہ تو کہندا کیے مینوں سندا. حضرت حبیب نے 10 بتا دیا, او دنیا والو جیڑی گل حضور دے خلاف ہووے او سانو سن دی. اس نے کہا اچھا. اس نے دوبارہ کہا, پھر فرمایا تو کہندا کیے مینوں تو سندا نہیں. اس نے کہا جلاد جی اس کا کان کاٹ دے. کان کاٹ دیا. پھر کہا, پھر فرمایا تو کہندا کیے مینوں سندا ہے. اس نے کہا دوسرا کان کاٹ دے, ناک کاٹ دے, آنکھ نکال دے, انگلیاں کاٹ دے, ہاتھ کاٹ دے, بازو کاٹ دے. اللہ اکبر. یوں کرتے کرتے میرے حبیب کے ٹکڑے کر دیے. میں نے کہا ان ٹکڑوں سے آواز آتی ہوگی تاج و تخت ختم نبوت. میرے بھائیوں آخری بات کرتا ہوں, توجہ کیجئے گا. میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں, دنیا والو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک ہے ایمان اور ایک ہے اعمال صالح. ہم مانتے ہیں ہم اعمال صالح میں کمزور ہیں, ہم گنہگار ہیں, لیکن یاد رکھنا ایمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایمان کیا ہے؟ جب تک تم ساری کائنات سے بڑھ کے اپنے آقا سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک صاحب ایمان نہیں. ٹھیک ہے ہم اعمال میں کمزور ہیں لیکن ہم دنیا کفر کو پیغام دینا چاہتے ہیں, ان کے چیلوں
بیٹیوں کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر بات ہمارے نبی کی ناموس کی آئی، اگر بات جو ہے وہ ہمارے نبی کی محبت کی آئی، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے اس اختر شیرانی کی طرح رحمت اللہ علیہ۔ جو اختر شیرانی بہت بڑا شاعر تھا اور شراب کا عادی تھا، ایک دن لاہور میں عرب ہوٹل کے اندر کچھ کیمونسٹ داہریے نوجوان جو ہے وہ اختر شیرانی کو لے گئے اور لے جا کے سامنے شراب کی بوتلیں رکھی ہیں اور جناب اختر شیرانی کو وہ شراب پلانا شروع کی ہے، 1 گلاس 2 4 5 بوتل کی بوتل گئی۔ جب انہوں نے دیکھا اب خوب نشہ طاری ہو گیا، اب ان ظالموں نے سوال کرنے شروع کیے ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، انہوں نے پہلا سوال کیا فیض کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فیض بہت بڑا شاعر تھا لیکن اختر شیرانی کسی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اسے بھی رد کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے ظہیر کشمیری کے بارے میں پوچھا، اس کا بھی رد کر دیا۔ ندیم احمد قاسمی کے بارے میں پوچھا، اس کا بھی رد کر دیا۔ فلاں شاعر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب کا رد کرتے چلے گئے۔ جب ان دہریوں نے دیکھا، کیمونسٹوں نے دیکھا کہ اب نشہ پورا ہو چکا ہے، ایک ظالم کہنے لگا اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سنو ایمان کیا ہے، محبت رسول کیا ہے، میرے نبی کی چاہت کیا ہے؟ میں قربان جاؤں وہ اختر شیرانی جو شراب کے نشے میں دھت تھا، اس کے ہاتھ میں جو گلاس تھا وہی گلاس اس ظالم کے سر پہ دے مارا۔ کہنے لگے بدبختو، تمہیں جرت کیسی ہوئی ایسی گندی مجلس میں تم اپنی زبان پہ میرے نبی کا نام کیسے لے کے آئے؟ تو سے ہمت کیسے ہوئی کہ تم ایسی مجلس میں میرے نبی کا ذکر کرو؟ اور پھر رونا شروع کر دیا۔ اس کو وہاں سے اٹھا دیا گیا لیکن پھر خود بھی نہ بیٹھے، روتے گھر چلے گئے، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی جملہ کہتے رہے او ظالمو، او ظالمو، میں گنہگار ضرور ہوں لیکن تم مجھے کافر بنانا چاہتے ہو، ایک ہی تو میرے پاس نسبت ہے، وہ دامن مصطفیٰ کی نسبت ہے، تم مجھ سے وہ چھڑانا چاہتے ہو۔ سن لو، ہم جتنے بھی گنہگار ہیں لیکن پیغام دینا چاہتے ہیں، جب نبی کی ناموس کی بات آئے گی تو ہم سب کچھ قربان کر دیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خود خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آؤ میرے بھائیو دعوت فکر دوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے اور آپ کو بیدار رہنا چاہیے، کیا رہنا چاہیے؟ ہوشیار رہنا۔ یہ جو مجھ پہ اور آپ پہ، معاف کرنا معذرت کے ساتھ، ہر بندے کا اپنا ذہن ہے، یہ جو مجھ پہ اور آپ پہ حالات بنائے جا رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان، دوسرا تیسرا، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم الجھے رہیں۔ ہم کیا ہیں؟ الجھے رہیں۔ کافر ہیں نا، یہود و نصارہ ہیں، وہ تیاری کرتے ہیں، بیٹھ کے سوچتے ہیں، دماغوں پہ سوچتے ہیں، اور وہ کس نتیجے پہ؟ کہ الجھا دو، یہ الجھے رہیں، الجھے رہیں، انہیں فکر نہ رہے، انہیں ہوش نہ رہے۔ میں نے کہا تمہیں اختر شیرانی پیغام دے کے گیا ہے، ہم جتنے بھی مدہوش ہوں لیکن جب نبی کی ناموس کی بات آئے، عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے، بجس ندامت کے پاس کیا ہے؟ آؤ سب اس پہ اکٹھے ہو جائیں، سب اس پہ اکٹھے ہو جائیں اور اپنے ایمان کا یوں اظہار کریں، ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے، بجس ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت آقا تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ آئیے اس نسبت کا حیا کریں، اعمال بھی نیک کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنے نبی پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اپنے نبی کے ناموس پہ پہرا دیں، احتجاج کرنے کی باری آئے پر امن احتجاج بھی کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔